بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، چند روز قبل سعودی حکومت کی جانب سے ایک بہت ہی دردناک خبر سننے کو ملی کہ وہاں کی حکومت نے تبلیغی جماعت پر پابندی عائد کر دی ہے اور الزام یہ عائد کیا ہے کہ یہ جماعت دہشت گردی کو فروغ دیتی ہے، یہ جماعت بت پرستی قبر پرستی کو فروغ دیتی ہے، اس لیے اس جماعت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اور ستم بالائے ستم یہ کہ وہاں کے ائمہ اور خطبہ حضرات کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ جمعے کے خطبے میں اس جماعت کی برائی بیان کریں۔ تو آئیے حضرات، پہلے ہم اس تبلیغی جماعت کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کے بعد ہم سعودی حکومت کے لیے گئے فیصلے کو تحقیقی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ تقریباً ایک صدی قبل متحدہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ہندوستان کے بعض علاقوں میں مسلمان صرف اسلام کا نام تو جانتے ہیں مگر ان کا کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اس کا صحیح تلفظ تک بھی نہیں کر پاتے۔ لہذا مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کو دکھ اور صدمہ ہوا اور سوچنے لگے کہ مسلمانوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے کس طرح کام شروع کیا جائے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے حج کا سفر اختیار کیا۔ وہاں جا کر مشاعر حج اور حرمین شریفین میں مقدس مقامات پر نہایت عجز و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ میرے لیے عام مسلمانوں میں دعوت کا راستہ کھول دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس کے لیے ان کا سینہ کھول دیا۔ چنانچہ آپ حج کے بعد ہندوستان واپس تشریف لائے اور ہندوستان کے دارالحکومت دہلی سے باہر بستی نظام الدین سے دعوت کا کام شروع کر دیا۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ شہر کے بازاروں، گاؤں اور قصبوں میں جاتے اور مسلمانوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے اور مساجد اور تعلیم کے حلقوں سے جڑنے کی ترغیب دیتے تاکہ وہ اس طرح ایمان، نماز اور اسلام کی بنیادی مسائل سیکھیں اور ان بنیادی مسائل اور اسلامی آداب کو خود سیکھنے، عملی طور پر اپنانے اور دوسروں کو سکھانے کے لیے ان سے مطالبہ کرتے کہ اپنے خرچ پر مہینے میں 3 دن، سال میں 40 دن اور عمر بھر میں 4 ماہ کے لیے اللہ کے راہ میں نکلیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ کی مخلصانہ محنت میں برکت عطا فرمائی اور ان کے ارد گرد پاک سیرت اہل ایمان افراد کی ایسی جماعت جمع ہوتی گئی جن کا تعلق معاشرے کے ہر طبقے سے تھا۔ اس میں تاجر، کاشتکار، سرکاری اور غیر سرکاری ملازم، اساتذہ، طلباء اور مزدور اور غیر مزدور سب ہی تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جماعت کے لیے کچھ قواعد اور ضوابط وضع فرمائے تھے۔ اب چند ایک ان کے ضوابط کو ملاحظہ فرما لیا جائے تاکہ اس جماعت کی حقیقت ہمارے سامنے عیاں ہو جائے۔ پہلا ضابطہ یہ تھا کہ سیاسی امور میں دخل اندازی سے دور رہے۔ ایک ضابطہ یہ بھی تھا کہ اجتہادی، فروعی اور فقہی مسائل کو نہ چھیڑا جائے اور ہر شخص نے جو بھی فقہی مسلک اختیار کیا ہو اسی پر عمل کرے یا اس مسلک پر جو اس ملک میں رائج ہو، اور پوری توجہ اور اہتمام سے ایمان، یقین، اخلاص، نماز، علم، ذکر، مسلمانوں کے اکرام اور ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے دعوت و تبلیغ کرتا رہے، دعوت اور خروج فی سبیل اللہ میں مصروف رہے۔ ان تمام چیزوں سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ ایسے بنیادی اصول و ضوابط تھے جن سے ہمارے سامنے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ جماعت دنیا سے اور دنیاوی تنظیموں سے اور سیاست سے اور مسائل سے کتنی دور ہے۔ اس جماعت کا کام کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ایمان، یقین، اخلاص، نماز، علم و ذکر
اور مسلمانوں کے اکرام اور ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے انہی چیزوں کے ارد گرد گھومتا ہے، فقہی مسائل کو نہیں چھیڑتے۔ ہاں، اگر کوئی عالم ہو، مفتی ہو اس جماعت میں تو اس کو اجازت ہے، ورنہ عوام کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ ان کو اس بات کی تنبیہ کی جاتی ہے اور اس بات کا پابند کیا جاتا ہے کہ وہ ان 6 چیزوں کے درمیان ہی بات کریں، اس سے الگ نہ ہٹیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سعودی حکومت نے پابندی کیوں عائد کری۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ جماعت دہشت گردی کو فروغ دیتی ہے۔ تو میں سعودی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں، ان کے اصول و ضوابط میں یہ بات بالکل صاف ہے کہ یہ جماعت سیاسی امور کو چھیڑتی ہی نہیں ہے۔ یہ جماعت تو ایسی جماعت ہے کہ اس جماعت کو دنیا میں زمین کے نیچے کا اور آسمان کے اوپر کا تو علم ہی نہیں ہے، پھر سیاسی امور کو چھیڑنے کی تو دور کی بات ہے، سیاسی امور کے متعلق بھی یہ جماعت نہیں جانتی ہے۔ دوسری بات، سعودی حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جماعت قبر پرستی کو فروغ دیتی ہے اور ان کی مسجدوں میں قبریں بنی ہوئی ہیں۔ تو میں سعودی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کو کسی طریقے سے یہ خبریں موصول ہوئی ہوں، جو طریقہ کار غلط رہا ہو، جو خبریں دینے والے ہیں انہوں نے دجل و فریب سے کام لیا ہو، تو آ کر اپنے نمائندوں کو یہاں ہندوستان میں بھیجیں اور تبلیغی جماعت کی مسجدوں میں اور ہندوستان کی مسجدوں میں جا کر یہ معائنہ کریں اور دیکھیں کہ یہ جماعت والے، یہ تبلیغ والے کتنی قبر پرستی کرتے ہیں، یہ قبروں کو پوجنے کی باتیں کرتے ہیں یا لوگوں کو قبروں سے ہٹانے کی بات کرتے ہیں، یہ لوگوں کے اندر شرک اور بت پرستی پیدا کرتے ہیں یا پھر شرک اور بت پرستی سے کٹ کر ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ تبلیغی جماعت جن اصول کے ہمراہ کام کر رہی ہے وہ قرآن و حدیث اور سلف صالحین کے طریقے کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ انفرادی طور پر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی پاداش میں پوری جماعت کو مورد الزام قرار دینا کہاں کا انصاف ہے۔ اس جماعت کی انمٹ محنتیں پوری دنیا میں آیا ہیں۔ اس جماعت کی محنت سے ویران مساجدیں آباد ہوئیں، جہاں مسجدیں نہیں تھیں وہاں مسجدیں قائم ہوئیں، جہاں نعشوں کو بغیر جنازے کے دفن کر دیا جاتا تھا وہاں الحمدللہ بکثرت علماء کرام حفاظ عظام ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ تبلیغی کام سے اس امر کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہوں، اس کام سے امت کا مزاج دینی ہو وغیرہ۔ سعودی عرب میں پوچھنا چاہتا ہوں تم سے، جماعت والے کہاں قبر پرستی کی بات کرتے ہیں؟ یہ تو صرف اللہ سے ہونے کی بات کرتے ہیں، اللہ کی قدرت، اس کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں۔ قبر پرستی کی ایک بھی نظیر پیش کر دیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے قیامت تک نہیں پیش کر سکتے۔ تبلیغی جماعت میں یکسر اللہ کی قدرت، اس کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے، نیز ایک اللہ سے ہونے کا یقین دلایا جاتا ہے، نیز ان کا اصلی مقصد لوگوں کو گمراہی سے نکال کر سیدھے راستے کی طرف مائل کرنا ہے۔ بھلا اس کو دہشت گرد کیسے قرار دے رہے ہیں؟ اور اس کو کون عقل مند ہے جو دہشت گرد کہہ سکتا ہے کہ لوگوں کو دین کی دعوت دینا، لوگوں کو برائی سے نکال کر اچھائی کی طرف لانا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا حکم دیا ہے، تو کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا اور اس کی دعوت دینا یہ دہشت گردی ہے؟ کیا یہ قبر پرستی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تبلیغی جماعت 4 دانگ عالم میں اس قدر مقبول ہو چکی ہے جو عند اللہ مقبولیت ہونے کی دلیل ہے، لیکن افسوس جہاں سے دین کی اشاعت ہوئی اب وہاں پر سنیما ہال، نیز عورتوں کو ڈرائیورنگ کی اجازت دے دی جا رہی ہے اور اداکاروں کو مدعو کیا جا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں چند روز پہلے ایک خبر پڑھنے کو ملی کہ سلمان خان اپنی فلم کو سعودی عرب میں ریلیز کرنے کے لیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ سعودی حکومت
کے اندر خود برائیاں موجود ہیں، اس ملک کے اندر فحاشی عام ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں اور ایسے دور میں سعودی حکومت اپنے گریبان میں نہ جھانک کر ایک ایسی جماعت کو، جو جماعت خالص توحید کی جماعت ہے، خالص توحید کی دعوت دیتی ہے، قبر پرستی سے لوگوں کو ہٹاتی ہے اور شرک و بدعات سے لوگوں کو دور رکھتی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت دیتی ہے، ایسی جماعت کو مشرک کہنا، قبر پرست کہنا اور ایسی جماعت کو دہشت گرد کہنا، یہ کہاں کی انصافی ہے اور کہاں کے انصاف کی بات ہے؟ یہ اور ان سب پر ظلم بالائے ظلم یہ کہ وہاں کی حکومت نے خطبہ اور ائمہ کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ جمعے کے خطبے میں اس جماعت کی برائیاں بیان کریں۔ میں نے جمعے کے خطبے کو سنا، سعودی ایک امام کے خطبے کو سنا، اس امام نے بھی اس جماعت کی برائی بیان کی اور کہا کہ یہ جماعت قبر پرستی کو فروغ دیتی ہے، شرک و بدعات کو پھیلاتی ہے۔ ارے خدا کے بندے، تم امام ہو کر، لوگوں کے رہنما اور لوگوں کے پیشوا ہو کر سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہو اور مسلمانوں کے اندر وہ بات پھیلاتے ہو۔ کیا آپس میں تفرقہ اور انتشار نہیں ہے؟ کیا آپس میں ایک دوسرے سے بدزن کرنا نہیں ہے؟ اور تم خود امام ہو، تم خود ایسی جگہ پر ہو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پڑے، تم خود ہی ان باتوں کی تحقیق کرو۔ آیا یہ جماعت بت پرستی کو فروغ دیتی ہے، دہشت گردی کو فروغ دیتی ہے، یا پھر یہ بات حق اور سچ ہے؟ یہ جماعت حق اور سچ ہے، یہ بات برائیوں کو ختم کرتی ہے اور اچھائیوں کو دعوت دیتی ہے۔ تبلیغی جماعت کے اوپر لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔ توحید پرستی اس جماعت کے اندر اتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی تنظیم ہو، کوئی جماعت ہو جس کے اندر توحید اتنی زیادہ پائی جاتی ہو۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ اللہ جل شانہ دینے والی ذات ہے اللہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے اسباب اور ذرائع پیدا کیے ہیں۔ دکان انسان کے کمانے کا ذریعہ ہے، سبب ہے۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن سبب دکان، مکان، کھیتی باڑی یہ سبب ہیں۔ لیکن تبلیغی جماعت توحید پرست اتنی ہے، اتنی زیادہ توحید پرست ہے کہ وہ جماعت کہتی ہے کہ دکان سے، مکان سے، زمین جائیداد سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے دینے والی ذات ہے، اگر وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ تو اتنی بڑی توحید پرست جماعت کو اگر یہ کہا جائے کہ قبر پرست ہیں تو یقیناً یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے اور یہ بات قابل غور ہے اور قابل تردید ہے۔ جن چیزوں کو اللہ جل شانہ نے سبب اور ذریعہ بنایا ہے، ان چیزوں کو ہی یہ جماعت جب نکار رہی ہے اور کہتی ہے اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، تو قبر پر جا کر ان قبر والوں سے یہ جماعت کیسے مانگ سکتی ہے، وہاں پر سجدے کیسے کر سکتی ہے، وہاں پر اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے کیسے جا سکتی ہے یہ جماعت؟ بے بنیاد باتیں پھیلانا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ تو خیر یہ ائمہ اور خطبہ جو وہاں کے ہیں یہ جانتے ہوں گے اور انہیں معلوم ہے، پھر بھی اس کے باوجود یہ بے بنیاد اور من گھڑت باتیں پھیلا رہے ہیں۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ اس جماعت کے عقائد درست نہیں ہیں، تو اس جماعت کے عقائد وہی ہیں جو علماء دیوبند کے عقائد ہیں، اور علماء دیوبند جن عقائد کو لے کر چلے ہیں، یہ جماعت انہی پر عمل پیرا ہے اور انہی کو فالو کرتی ہے۔ اگر ہمارے عقائد جاننے ہیں، علماء دیوبند کے عقائد جاننے ہیں، تو آپ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری کی کتاب المحند علی المفند کا مطالعہ کیجئے، اور مولانا سمیر الدین قاسمی مانچسٹر انگلینڈ کے جو ہیں ان کی کتاب ثمرۃ العقائد کا مطالعہ کیجئے۔ ثمرۃ العقائد اور المحند علی المفند ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے، اور اگر ان کتابوں میں بیان کیے گئے عقائد پر آپ کو شک و شبہ ہے تو آپ ان کتابوں کا توڑ پیش کیجئے، اور میرا دعویٰ ہے قیامت تک علماء دیوبند کی صرف ان دو کتابوں کا آپ توڑ پیش نہیں کر سکتے۔ اور میں کہنا چاہوں گا وہاں کی حکومت اور وہاں کے ائمہ اور خطبہ جو
تبلیغی جماعت کے خلاف بیان دیتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیے، پوری دنیا کا آپ سروے کیجئے، پوری دنیا کا آپ جائزہ لیجئے، جہاں پر علماء دیوبند کا کوئی ایک فرزند بھی آپ کو ملے گا، علماء دیوبند کا کوئی ایک فرد بھی آپ کو ملے گا، وہاں پر بت پرستی، قبر پرستی ہوگی ہی نہیں۔ اور جہاں پر علماء دیوبند کا کوئی فرزند نہیں ہوگا، وہاں پر آپ کو بت پرستی اور قبر پرستی ملے گی۔ یہ علماء دیوبند ہی ہیں جنہوں نے بت پرستی اور قبر پرستی کو ختم کیا ہے، صرف توحید کے قائل ہیں، صرف توحید کے۔ کہیں ایسا تو نہیں آل سعود کی حکومت کسی کے اشاروں پر کام کر رہی ہے؟ جس طریقے سے اب سے پہلے امام احمد رضا خان بریلوی علماء دیوبند کے فتووں کو کاٹ چھانٹ کر، ان کی کتابوں کی عبارت کو کاٹ چھانٹ کر سعودی کے علماء کے سامنے پیش کیا تھا، کہیں یہ وہی تو نہیں کہ اب پھر دوبارہ سے کچھ لوگوں نے تبلیغی جماعت کے خلاف غلط عقائد وہاں بیان کیے ہوں، جس کی وجہ سے وہاں کی حکومت نے پابندی لگائی؟ اگر ایسا ہے تو تحقیق کر لیجئے، تحقیق کی جانی چاہیے، اور بغیر تحقیق کے کسی کے اوپر پابندی لگانا یہ سراسر ظلم ہے اور ناانصافی ہے۔ کہا جاتا ہے یہ جماعت دہشت گرد ہے۔ ارے وہ جماعت کیسے دہشت گرد ہو سکتی ہے؟ کیسے اس جماعت کو دہشت گرد کہا جا سکتا ہے جو جماعت صرف اور صرف مسجد ہی کے کونے میں معتکف رہتی ہو، مسجد کے علاوہ کی دنیا سے بے خبر ہو؟ ہندوستان جب جل رہا تھا، مسلمان جب شہید ہو رہے تھے، CAA اور NRC کے خلاف سڑکوں پر لوگ اترے ہوئے تھے، تو بھی یہ جماعت اتنی وطن پرست تھی اور اپنے ملک کے قوانین کی اتنی حفاظت کرنے والی تھی کہ اس دور میں بھی یہ جماعت سڑکوں پر نہیں اتری، یہ صرف مسجدوں میں اللہ سے ہی دعا کرتی رہی، تو اس جماعت کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ افسوس افسوس آل سعود کی حکومت پر، اور افسوس ہے ان ائمہ پر جو اپنے بیان میں اس جماعت کی برائی بنا تحقیق کے بیان کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آل سعود کی حکومت کو سمجھ عطا فرمائے، اور وہاں کے ائمہ اور خطبہ ایک بار اپنے بیانات پر نظر ثانی کریں اور تحقیق کریں، اس کے بعد ہی کچھ آگے بولنے کی جسارت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔